علی بھائی کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا جیسا کہ؟ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہیں. یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ. وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ، وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے. کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ چھوڑیں ان کو. بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے، ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا. اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے. آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے. آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے. پوری دنیا کی جنگیں، پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ ہے، اسی کے اوپر چل رہی ہے. سارے حکمران اسی طرح کرتے رہے. پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے. جنگیں رہی، ایک دوسرے کو مارتے رہے. پھر شیعہ کو حکومت فاطمیوں کو مل گئی، ان کے اپنے معاملات تھے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا؟ اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے. اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا، کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا. عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کرے ذرا. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے، جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں. لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے. یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا. علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا. ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی، یہ ہوگی سی جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے. پہلے دسو علم غیب کتے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھاندے رہے انج غیب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا. آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا؟ دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا. تو وہ گھوڑے کو ایڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے. ان کا میں بھول گیا تھا، وہ قرآن میں آیا. حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. 9 سال بھول گیا، اتنا بڑا واقعہ بھول گیا. جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا، پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی،
کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے, جنگ چھوڑ گئے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا, حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ, ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا, کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت عائشہ جب تھیں, اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی, کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے, الٹا وہ ان کو روکتی نہیں. بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے, تو آپ یہ